بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب ابو اسحاق عمر بن حسین سمرقندی نے اپنی کتاب رونق المجالس میں بیان کیا ہے کہ بلخ میں ایک مالدار تاجر رہتا تھا جس کے 2 بیٹے تھے۔ جب وہ تاجر مر گیا تو اس کے بیٹوں نے اپنے باپ کا مال آدھا آدھا تقسیم کر لیا، جبکہ اس تاجر کے پاس نبی آخر الزمان سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 موئے مبارک بھی تھے جو اس کو کہیں سے ملے تھے۔ جب موئے مبارک کی تقسیم کا مرحلہ آیا تو ایک ایک موئے مبارک دونوں بھائیوں نے لے لیا، اور ایک موئے مبارک کے متعلق بڑے بھائی نے کہا نجعل الشعرة الباقیة نصفین، فقال الآخر لا واللہ بل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجل من ان یقطع شعرہ۔ بڑے بھائی نے کہا کہ ہم یہ موئے مبارک توڑ کر نصف نصف کر لیتے ہیں۔ تو دوسرے نے کہا اللہ کی قسم میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موئے مبارک کو توڑنا یہ آپ کی عظمت کے نہایت خلاف ہے۔ تو فقال الکبیر للاصغر فتأخذ انت هذه الثلاث شعرات بقسطك من المیراث فقال نعم۔ تو پھر بڑے بھائی نے چھوٹے سے کہا کہ پھر ایسا کرو کہ میراث سے جو تمہیں حصہ ملا ہے وہ دے دو، اور اس کے بدلے 3 موئے مبارک لے لو۔ اس کی شومی یہ قسمت کہ یہ کیسے اس نے کہہ دیا۔ بہرحال چھوٹے کے تو وارے نیارے ہو گئے۔ چھوٹے نے کہا یہ مجھے منظور ہے، دنیا کا حقیر مال دے کر اتنی عظیم نعمت مل جائے تو کاٹے کا سودا نہیں ہے، بڑے نفع کا سودا ہے۔ چھوٹے بھائی نے سارا مال دے دیا اور 3 موئے مبارک بڑے ادب و احترام سے اپنے پاس رکھ لیے۔ جب کبھی شوق کا غلبہ ہوتا سارا یخرجھا فیشاہدھا ویصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، شوق کا غلبہ ہوتا تو انہیں نکالتا، زیارت کرتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود مبارک بھیجتا۔ چند دن یہ بھی گزرے تھے کہ بڑے بھائی کا سارا مال ختم ہو گیا اور چھوٹے بھائی کا مال بڑے بھائی سے زیادہ ہو گیا، یعنی دنیاوی اعتبار سے بھی چھوٹا بھائی جو ہے اس کے پاس مال کی کثرت ہو گئی، اور جس نے زیادہ مال لیا اس کا ختم ہو گیا، کیونکہ مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ کیونکہ چھوٹے بھائی نے تو وہ ذات منتخب کی تھی کہ دنیا و آسمان کے سارے خزانے جس کے قبضہ قدرت میں تھے، پر چھوٹے بھائی کا مال زیادہ ہو گیا۔ پھر جب چھوٹے بھائی کا وصال ہوا، یعنی دنیا کے اندر جو نوازشات ہوئیں وہ تو ہوئیں، جب چھوٹے بھائی کا وصال ہوا تو پھر بھی دیکھیں فرآہ بعض الصالحین فی النوم ورأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال له قل للناس من كانت له الى الله حاجة فليأت قبر فلان هذا ويسأل الله قضاء حاجته۔ کہتے ہیں بعض صالحین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ کے ساتھ وہ بھی تھا، وہ چھوٹا بھائی بھی تھا، اور حضور نے کہا، جس کو زیارت ہوئی اس کو کہا کہ لوگوں کو بتا دے جس بندے کو بھی اللہ رب العزت سے کوئی حاجت ہو تو وہ اس کی قبر پر آئے اور اللہ رب العزت سے اپنی حاجت براری کا سوال کرے، تو اس کی حاجت ضرور اللہ پوری کرے گا۔ اور پھر اس کا مزار ایسا مرجع خلائق ہوا کہ فکان الناس یقصدون قبرہ حتی بلغ الی ان کل من عبر علی قبرہ راکبا ینزل ویمشی راجلا، کہ لوگ اس کی قبر کی زیارت کو آنے لگے، حتیٰ کہ معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ جو سوار بھی اس کی قبر کے پاس سے گزرتا تو سواری سے اتر جاتا اور احتراماً پیدل چلنا شروع کر دیتا۔ یعنی دنیا کے اندر جو نوازشات ہوئیں وہ ہوئیں، قبر میں جب وہ چلا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے خواب میں آ کر حکم دیا کہ لوگ اس کی قبر کی زیارت کے لیے آئیں، کیونکہ جو بندہ درود شریف پڑھتا ہے، سرکار کی کسی نسبت سے پیار کرتا ہے، سرکار اس کو دنیا و آخرت میں نوازتے ہیں، اور ایسا نوازتے ہیں کہ دنیا دیکھتی رہ جاتی ہے۔ اللہ ہمیں بھی سرکار کی نسبتوں سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔